حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 25 سے لے کے 30 تک کا ترجمہ دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی آپ کو تفسیر بھی بتاتی رہوں گی تاکہ پڑھنے میں، سمجھنے میں اور خاص طور پہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ۔ اور جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو اس کے قبضے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا حال خوب جانتا ہے، اور وہ سب ایک ہی جنس سے ہیں، لہٰذا ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو تاکہ وہ نکاح میں آ جائیں، نہ کہ شہوت رانی یا خفیہ آشنائی کرتی پھریں۔ نکاح میں آنے کے بعد بھی بدکاری کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے۔ یہ تم میں سے اس کے لیے ہے جو گناہ سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، چونکہ آزاد عورتوں کا مہر عام عورتوں پر زیادہ ہوتا تھا اور باندیوں کا مہر کم، اسی لیے ایک طرف تو حکم یہ دیا گیا کہ باندیوں سے نکاح اس وقت کیا جائے جب آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ ہو، دوسری طرف ہدایت یہ دی گئی کہ جب کسی باندی سے نکاح کی نوبت آ جائے تو محض اس باندی کو باندی ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، اور دوسرا یہ کہ آزاد عورتیں اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے زنا کے جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہیں، جس کا ذکر سورہ نور میں بھی آیا ہے، اور باندیوں کا اس سے آدھا، یعنی باندیوں کے لیے اگر وہ بدکاری کر رہی ہوں، بے حیائی پھیلا رہی ہوں تو ان کے لیے 50 کوڑے ہیں۔ یہاں پر آزاد عورت سے مراد ہے جو عام عورتیں ہوتی ہیں جس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور باندی کے لیے اس وقت ذرا قانون ڈیفرنٹ تھا، لیکن اب جو باندیوں کا اور غلام کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں واضح کر دے ان لوگوں کے طریقوں پر تمہیں چلائے جو تم سے پہلے ہیں، اور تم پر نظر کرم کرے، اور اللہ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 27۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، مگر جو اپنی خواہشات کے تابع ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر دور چلے جاؤ۔ آیت نمبر 28۔ اللہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان فطری طور پر جنسی خواہش کا مقابلہ کرنے میں ذرا کمزور واقع ہوا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یہ خواہش جائز طریقے سے پورے کرنے سے نہیں روکا، بلکہ نکاح کو اس کے لیے آسان بنا دیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسروں کا مال ناحق طریقوں سے کھانا حرام ہے، کسی کی جان لینا حرام ہے، دوسرے کی جان لینا بھی حرام ہے، تو بالکل اسی طرح اس بات کا اشارہ یہاں پہ کیا گیا ہے کہ ناحق ایک دوسرے کو نہ مارو، کیونکہ اگر کسی کا مال کسی نے ناجائز طریقے سے کھایا یا ایک دوسرے کو قتل کیا تو اس دنیا میں بھی اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں جو اس کو سزا ملے گی وہ موت سے بھی زیادہ بدتر ہوگی۔ اور اس طرح اس کی تعبیر سے خودکشی کرنے کی ممانعت بھی واضح ہو گئی۔ دوسرے کسی کا مال ناحق کھانے کے ساتھ یہ جملہ لانے سے اس طرف بھی اشارہ ممکن ہے کہ جب ناحق مال کھانے کا رواج معاشرے میں عام ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ اجتماعی طور پر خودکشی آئے گا۔ خودکشی کرنا در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرانا ہے، اور اس کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اور خودکشی کی سزا آخرت میں یہ ہے کہ جس انسان نے اپنے آپ کو جس طریقے سے مارا ہوگا وہ روز محشر تک اپنے آپ کو اسی حال میں مارتا رہے گا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو شخص ظلم کے طور پر ایسا کام کرے گا ہم جلد ہی اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ جو ظلم لکھا ہے کہ جو شخص ظلم کرے گا، کیا ظلم؟ ظلم یہی جو پیچھے والی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو یا تو ناحق مارے گا یا دوسروں کو ناحق مارے گا یا دوسرے کے مال کو ناحق کھا لے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔